أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین الصرف سبق نمبر 24۔ اسم تفضیل۔ اسم تفضیل پہلے اس کا مطلب سمجھیے۔ تفضیل یعنی جس کی فضیلت بتائی جائے، یعنی جس میں زیادتی کر کے کسی چیز کو بتایا جائے، وہ اسم ہے جس سے کسی شے میں کسی صفت کی زیادتی بمقابلہ دوسری شے کے معلوم ہو۔ اس میں تفضیل کیا ہے؟ ایسی چیز ہے کہ جیسے کوئی چیز ہے اچھی ہے، لیکن کوئی دوسری چیز ہے جو اس اچھی چیز سے بھی زیادہ اچھی ہے، تو جہاں زیادہ اچھا بتانا ہو، زیادہ برا بتانا ہو، زیادہ بڑا، زیادہ چھوٹا، اگر زیادہ کا لفظ لگا کر کے کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہو تو وہاں اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے عالمو زیادہ جاننے والا، اکبرو زیادہ بڑا، ٹھیک ہے۔ علیم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا، لیکن یہاں اعلمو بنا دیا، اس میں تفضیل اگر بنا دیا علیم کو تو زیادہ جاننے والا ہو گیا، اکبرو بنا دیا تو زیادہ بڑا ہو گیا، صرف بڑا نہیں رہا۔ اس میں تفضیل کا صیغہ واحد مذکر افعالو کے وزن پر اور واحد مؤنث کا فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ مذکر آئے گا افعالو کے وزن پر، جیسے اعلمو اکبرو بتایا، اور مؤنث بنانا چاہیں گی تو فعلا کے وزن پر آئے گا۔ آگے اس کی جب گردان پڑیں گی تو اور مزید سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی، گردان یوں ہوگی، یعنی اس میں تفضیل ہے تو اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ آخر میں اس میں کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، مذکر افعالو کے وزن پر آئے گا اور مؤنث فعلا کے وزن پر آئے گی۔ تو مذکر کے لیے افعالو، تثنیہ افعالان، جمع افعلون، اور ایک اور جمع ہے افاعلو، یعنی اس میں جمع دو صیغے آتے ہیں جمع کے، اس میں تفضیل کے۔ اور مؤنث کے لیے فعلا، فعلیانی، فعلیات، فعلن، یہ مؤنث کے 3 صیغے ہیں جس میں سے 2 جمع کے ہیں، مذکر کے 3 صیغے ہیں جس میں سے 2 جمع کے ہیں، تو سارا ملا کر کے مذکر کے لیے 4 صیغے ہو گئے، مؤنث کے لیے بھی 4 صیغے۔ ترجمہ کیا ہے؟ افعلو زیادہ کرنے والا 1 مرد، افعلان زیادہ کرنے والے 2 مرد، افعلون زیادہ کرنے والے سب مرد، اور افاعلو میں بھی زیادہ کرنے والے سب مرد۔ اور یہاں عورتوں کی بات ہے تو زیادہ کرنے والی عورت ہو جائے گا۔ اگر سہ حرفی نہ ہو، اگر ماضی سہ حرفی نہ ہو تو اس میں تفضیل نہیں آئے گا، یعنی اس میں تفضیل بنانے کے لیے یہ کمپلسری ہے کہ فعل ماضی جو ہے وہ 3 حرف کا ہو۔ اگر فعل ماضی میں 3 حرف سے زیادہ حرف آ رہے ہوں تو پھر اس سے اس میں تفضیل نہیں بنے گا۔ ہم لوگوں نے ابھی تک 3 حرف والے ہی فعل ماضی کو پڑھا ہے، 4 حرفوں والے ماضی کو ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے، تو آگے جب پڑھیں گی تو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے ابھی ہم لوگ پڑھے ہیں نصرہ، کرما، ضربا، یہی سب پڑھے ہیں، تو ان سب میں ماضی میں 3 حرف آ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماضی ہمیشہ 3 ہی حرف کا ہوگا۔ بہت سارے فعل ایسے ہیں کہ جس میں 4 حرف آتے ہیں، جس میں 5 حرف آتے ہیں، تو جس میں صرف 3 حرف ہے ماضی کے لیے، اسی سے آپ اس میں تفضیل بنا سکتی ہیں، اس کے علاوہ میں نہیں۔ ضربا، نصرہ، علما، سمعا، کرما سے اس میں تفضیل کی گردانوں مع معنی صیغہ کے کاپی پر لکھو۔ تو ضربا سے کیا ہو جائے گا مذکر کے لیے؟ اضربو، اضربان، اضربون، اضاربو، اور مؤنث ضربا، ضربیانی، ضربیات، ضربن، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا گردان کا طریقہ۔ اسی طرح سے ان سب سے گردان کر لینی ہے، لکھ لینا ہے۔ صیغہ اور معنی بتاؤ۔ ضربن، ضربن کون سا صیغہ ہے؟ ابھی آپ یہاں پر دیکھیں فعلون کے وزن پر آ رہا ہے نا، تو یہ اس میں تفضیل جمع مؤنث کا صیغہ ہو گیا۔ اضاربو، یہ کون سا ہو رہا ہے؟ تو یہ دیکھیں اضاربو افاعلو کے وزن پر آ رہا ہے، تو اسی طرح سے گردان سے ملا کر کے دیکھتی جائیں گی اور کاپی میں بناتی جائیں گی۔ اب عربی بناؤ۔ حامد محمود سے بڑا ہے، حامد محمود سے بڑا ہے، یعنی حامد بھی بڑا ہے، محمود بھی بڑا ہے، لیکن حامد جو ہے وہ محمود سے زیادہ بڑا ہے، تو یہاں پر آپ کو اس میں تفضیل کا صیغہ ہی استعمال کرنا ہوگا۔ کیا کریں گی؟ حامد محمود سے بڑا ہے نا، تو حامد اکبرو، حامد بڑا ہے کس سے؟ محمود سے۔ حامد اکبرو بمحمود، محمود سے۔ یہ قلم پینسل سے چھوٹا ہے، یہ قلم، حاضل، حاضہ القلم اکبرو
منل، پینسل کے لیے کیا آتا ہے؟ پینسل کے عربی قلم الحبری، قلم الرصاص آتا ہے، سوری قلم الحبری فاؤنٹن پین کے لیے آتا ہے، پینسل کے لیے قلم الرصاص آتا ہے۔ یہ عورتیں مردوں سے زیادہ عبادت کرنے والی ہیں، تو عبادت کی عربی عبادہ ہے، اس میں تفضیل کا بنے گا اعبدو، زیادہ عبادت کرنے والی۔ اور عورتوں کی بات آئی ہے، یعنی عورتیں، بہت ساری عورتیں ہیں، تو جمع کا صیغہ ہوگا۔ اب جمع کے لیے اس میں تفضیل میں کون سا صیغہ آئے گا؟ عبدن کر سکتی ہیں یا عبدیاتن کے صیغے پر استعمال کر سکتی ہیں۔ بس جیسے یہاں پر آپ کو بنانے کو کیا کہا گیا؟ یہ عورتیں مردوں سے عبادت کرنے میں زیادہ کرنے والی ہیں، تو یہ عورتوں کے لیے آ جائے گا ہاذہ المرأۃ، یہ عورتیں، ہاذہ النساء، عورتوں کی جمع نساء، ہاذہ النساء مردوں سے زیادہ عبادت کرنے والی ہیں، تو ہاذہ النساء کہاں چلا گیا؟ عبدیات من الرجالی، ٹھیک ہے، یا پھر عبدن من الرجالی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں میں سے کوئی سا بھی صیغہ لے سکتی ہیں جمع کے لیے۔ مقصد یہاں کیا بتانا تھا کہ عورتیں زیادہ عبادت کرنے والی ہیں، تو عورت جو ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو اس کے لیے جب اس میں تفضیل ہم لائیں گے تو مؤنث کا ہی لائیں گے، کیونکہ عورتیں نہ عبادت کر رہی ہیں، مرد تو نہیں، عورت کی بات ہوئی ہے، اسی لیے عبدیاتن یا عبدن کا صیغہ آئے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس کو اسی طرح سے بنا لیں گی۔ اس میں مبالغہ، جس صیغے سے مصدری معنی کی زیادتی سمجھی جائے وہ اس میں مبالغہ ہے، جیسے علام، بہت جاننے والا، جہول، بہت جاہل۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جس صیغے سے مصدری معنی کی زیادتی، یعنی مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کا ترجمہ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے کہ الضرب، یہ مصدر ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ مارنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح الاکل، یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہوگا کھانا۔ یعنی مصدر کا جب ہم لوگ عربی سے اردو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو مصدر کا جو اردو بنے گا وہ ایسا ہی رہتا ہے، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، آخر میں نہ آتا ہے۔ تو اس میں مبالغہ جو ہوتا ہے نا، وہ مصدر کے معنی میں ہی زیادتی پیدا کرتا ہے۔ اس میں تفضیل جو تھا وہ تو صیغوں میں زیادتی پیدا کر رہا تھا، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ان سب میں کر رہا تھا، لیکن یہ جو اس میں مبالغہ ہے یہ ڈائریکٹ مصدر کو ہی بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتا ہے۔ تو علام، بہت جاننے والا، جہول، بہت جاہل، یہ مصدر ہے، اور مصدر میں ہی زیادتی کا معنی دے دیا۔ اگرچہ اس میں تفضیل میں بھی مصدری معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے، لیکن وہ زیادتی کسی کے مقابلے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تفضیل میں ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ کسی چیز سے زیادہ زیادتی کو بتائی جا رہی ہو جس چیز میں، اس کو اس میں تفضیل کہیں گے۔ تو یہاں پر اس کو بھی ڈیفائن کیا گیا کہ اس میں تفضیل جو ہے، اس مصدر کا جو معنی ہے اس میں زیادتی پائی جا رہی، جیسے افعلو، زیادہ کرنے والا ایک مرد، تو کام کرنا یہ تو ایک مصدر ہوا نا، اور اس میں بھی زیادتی کا معنی دیا اس میں تفضیل کے ذریعے سے، لیکن اس میں تفضیل میں کیا بتایا گیا ہے؟ کسی چیز سے زیادتی کو بتائی جا رہی ہے۔ دو چیزیں ہیں، دو چیزوں میں سے ایک جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور دوسرا جو ہے وہ کم بہتر ہے، تو جو زیادہ بہتر ہوا وہ اس میں تفضیل ہو گیا۔ لیکن اس میں مبالغہ کیا ہے کہ اس میں کسی کے مقابلے میں زیادتی نہیں بیان کی جائے گی، یہ ڈائریکٹ جو اس کا لفظ کا جو مصدر ہے اسی کو بڑھا چڑھا کر کے بیان کر رہا ہے، اور مبالغہ میں مقابلہ نہیں ہوتا، جیسے علام، بہت جاننے والا، اور اس میں تفضیل میں عالم من زید، بنسبت زید کے زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے۔ علام کا معنی ہے ڈائریکٹ بہت جاننے والا، آپ کسی کا بھی نام بولیں، یا پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آتا ہے علام الغیوب، علام الغیوب کا لفظ آتا ہے نا اللہ رب العزت کے لیے، مطلب بہت زیادہ غیب کو جاننے والا، تو بہت جاننے والا، غیب کو بہت جاننے والا، مطلب اس سے زیادہ اور کوئی جان نہیں سکتا، اس نے ہی سب کچھ بنایا ہے، غیب اسی نے رکھا ہے چھپا کر کے، تو وہی جانے گا۔ تو علام الغیوب یہ ہو گیا کہ جو جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی باتوں کو غیب میں رکھا ہے، چھپا کر کے رکھا ہے، وہ سب وہ جانتا ہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جانتا ہے اور اللہ اس سے زیادہ جانتا ہے، اللہ نے بنائی ہے تو اللہ سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں تفضیل میں کیا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے،
دو لوگوں کے درمیان ہو، دو چیزوں کے درمیان ہو. تو یہاں اعلم من زیدن کا مطلب ہے کہ دو لوگ ہیں جاننے والے جس میں زید سے زیادہ کوئی شخص ہے جو جانتا ہے. جیسے زید اور احمد دو لوگ ہیں، دو دوست ہیں، ان میں سے کوئی ایک زیادہ سمجھدار ہے، کوئی کم سمجھدار ہے. تو جو زیادہ سمجھدار ہے اس کے لیے لفظ آئے گا کہ یہ زیادہ جاننے والا ہے، اعلم. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی تو مبالغہ میں بھی زیادتی بتانا مقصود ہوتا ہے اور تفضیل میں بھی زیادتی بتانا مقصود ہے، لیکن تفضیل میں جو زیادتی ہوگی وہ مقابلے کے اعتبار سے ہوگی، لیکن مبالغہ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. مبالغہ کے تمام اوزان سماعی ہیں جن میں کثیر الاستعمال یہ ہیں. مبالغہ کے جتنے بھی وزن آتے ہیں وہ سب سماعی ہیں، سننے میں وہ سب کیا بولتے ہیں معلوم ہوتے ہیں. اور کثیر الاستعمال یعنی جن کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا. فعال، فعالۃ، فعال، فعیل، فعول، یہ 5 وزن ہیں مبالغہ کے. جیسے فعال کے وزن پر آ گیا صفاکن، بڑا خونریز. فعالتن کے وزن پر آ گیا علامتن، بہت جاننے والا. فعال کے وزن پر آ گیا کبارن، بہت بڑا. فعیل کے وزن پر آ گیا صدیقن، بہت سچا. فعول کے وزن پر آ گیا قیومن، خوب قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا. اب یہاں پر اور بھی کچھ ہیں اس کے فعول اور فعال. قدوسن، عجابن. فاعول، یہاں دیکھ لیں آپ اچھا یہاں پر یہیں سے ہے بات، ٹھیک ہے. فاعول، فعلتن، یہ جو پہلا ہے یہ سب مذکر کا ہے، ٹھیک ہے. یہ بعد والا یہ مؤنث کا ہے، یا پھر مؤنث مذکر اس میں جو ہے وہ ظاہری طور پر تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی طرح سے استعمال میں آتی ہیں. اب یہاں پر فعال کے وزن پر دیا ہے عجابن، بہت عجیب. اب اگر کوئی مرد ہے اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ یہ بہت عجیب انسان ہے، تو عورت کے لیے بھی تو ایسا لفظ استعمال ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بہت عجیب ہے. تو مرد کے لیے بولیں چاہے عورت کے لیے بولیں، عجابن ہی کا صیغہ رہے گا. مذکر مؤنث سے یہ اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے. تو یہ سارے اوزان جو اس میں مبالغہ کے یہ آپ لوگوں کو یاد کر لینے ہیں. اوزان مبالغہ میں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں ہوتا. دیکھیں ابھی میں بتا رہی تھی نا مذکر اور مؤنث اس میں ڈیفائن نہیں کیے جاتے، فرق نہیں ہوتا. اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. عربی بناؤ. سید سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. اب بہت بڑے عالم، اس کے لیے کیا آئے گا؟ علامتن، ہے نا. کہاں چلا گیا؟ علامتن، بہت جاننے والا. تو اسی کو کہیں گے بہت بڑا عالم. علم ہی سے نہ جانا ہے بندے نے. تو علامہ کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا عالم یا بہت زیادہ جاننے والا. تو کیا ہے یہاں پر؟ سید سلیمان. تو سید و سلیمان علامتن، بہت بڑے جاننے والے ہیں. یہ چیز بہت عجیب ہے. حاذ الشیء عجابن، یہ چیز بہت عجیب ہے. دیکھیں یہاں پر ہے نا عجابن، میں نے تشدید لگا دی تھی، تشدید نہیں لگے گا. اسی طرح پھر ہے، کہاں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. تو رحمان کے وزن پر بھی کچھ آ رہا ہے کیا؟ کہاں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے تو فعیل کے وزن پر رحیم آ سکتا ہے اس کا. اللہ رحیم، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. آپ لوگوں بتائیں گی؟ جی باجی رحیم آئے وقت پر تشدید رہے گا. ہاں، جو یہاں پر صیغہ ہے نا، کہاں چلا گیا؟ صدیق کا. دیکھیں فعیل، یہاں تشدید ہے نا تو رحیم آئے گا اسی کے وزن پر. جتنے بھی یہاں پر بنانے کو دیے گئے ہیں نا ان سب میں آپ کو بس تھوڑا دماغ لگانا ہے اور ملا کر کے دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ کس پر سیٹ ہو رہا ہے. تو میں نے ان سب میں دیکھا رحیم کا، رحمان کا جو لفظ ہے وہ ان میں سے کسی پہ اگر سیٹ ہو رہا ہے تو وہ فعیل پہ ہو رہا ہے، رحیم، ٹھیک ہے.
تو یہ اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل، یہ آپ لوگوں کو یاد کر لینا ہے، سمجھ لینا ہے. انشاءاللہ صفت مشبہ اور اس کے آگے کا جو ہوگا وہ اگلے سبق میں پڑھایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کو علم نافع عطا فرمائے. آمین.